عبد الحامد خان کراچی پی سی میں پرل کانٹیننٹل میں ملازم تھے. ان کی تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ زیادہ مالدار نہیں تھے. ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں. ان کے صاحبزادے کا نام سہیل خان تھا. سہیل خان نے 1984 میں بی کام کیا. سہیل خان کراچی کے گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے. انہوں نے وہاں 3 سال کام کیا. سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا. 50,000 روپے اکٹھے کیے اور 9 سلائی مشینیں خریدیں اور UNE کے نام سے گارمنٹس کا ایک چھوٹا سا یونٹ لگا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کاروبار میں کامیاب ہونے لگے. یورپ اور امریکہ کی گارمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے بین پینٹس بنواتی تھی. سہیل خان نے بین پینٹس بنانا شروع کر دیے اور یہ آہستہ آہستہ ملک کے بڑے بڑے ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگے. سہیل خان نے 1990 میں اپنے والد عبد الحامد خان اور خاندان کے دوسرے افراد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ترقی کے زینے آلموسٹ چڑھتے گئے. سن 2000 میں یہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ چلے بھی لگانے لگے. جنید جمشید بھی اس وقت تازہ مولانا کے حلقے میں شامل ہوئے تھے. وہ بھی چلے پر مولانا کے ساتھ جاتے تھے. تبلیغ کرنے کے اس دور میں وہ ایک دوسرے کے دوست بھی بن گئے. جنید جمشید نے اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک برانڈ بنایا اور یہ برانڈ کرتا کارنر کے حوالے کر دیا. جنید جمشید ملک کا ایک بہت بڑا برانڈ تھا، خود ایک بہت بڑا نام تھا، لیکن ان کا برانڈ مار کھا گیا اور مارکیٹ میں جگہ نہیں بنا سکا. جنید جمشید مذہب کی طرف آہستہ آہستہ راغب ہو رہے تھے. وہ موسیقی چھوڑ کر باقی زندگی اللہ کے نام وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے خدشات کا شکار تھے. وہ گانا گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جس دن میں نے گانا چھوڑ دیا اس دن میں سڑک پر آ جاؤں گا، اور ان کا یہ خدشہ کچھ غلط بھی نہیں تھا. جنید جمشید نے شعیب منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لیے نیا البم بنانا تھا. پیپسی کے ساتھ کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ بھی ہو چکا تھا. وہ مختلف فارمز پر جا کر گانا گا کر پیسے وصول کرتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے داڑھی بڑھائی اور گانا گانے سے انکار کیا ان کے سارے کانٹریکٹ منسوخ ہو گئے اور وہ ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گئے. بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بچوں کو مہنگے اسکولوں سے اٹھانے سے مجبور ہو گئے. گھر کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہو گئے تھے. جنید جمشید کے بقول اس زمانے میں میرے پاس والدہ کی دوائی کے لیے 100 روپے بھی نہیں تھے. ان برے حالات میں بھی سہیل خان ان کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے. انہوں نے مشورے کے لیے سہیل خان سے کانٹیکٹ کیا. لنچ پر ملاقات طے ہو گئی. جنید جمشید لیبل کی چھوٹی سی مشین لگانا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ وہ لیبل مشین لگائیں اور سہیل خان اپنے لیبل کا ٹھیکہ انہیں دیں. سہیل خان نے جواب دیا کہ جنید بھائی، ہم 30 پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں. یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہوگا. آپ کو 2-3 ہزار کے کانٹریکٹ کے لیے لوگوں کے دفتروں کے چکر لگانا پڑیں گے. آپ کو بڑا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات جنید جمشید کے دل کو لگی. انہوں نے بہت بڑا یعنی اپنے بڑے برانڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے سہیل خان کو پارٹنرشپ کی آفر کی. سہیل خان مان گئے اور یوں جنید جمشید نے گارمنٹس کا کام شروع کر دیا. سہیل خان نے طارق روڈ، گلشن اقبال اور حیدری میں 3 دکانیں خریدیں. اپنی فیکٹری کے اندر جنید جمشید کے نام سے ایک کارنر بنایا اور کام شروع کر دیا، مگر برانڈ اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا. جنید جمشید مایوس ہو کر گانے کی طرف دوبارہ واپس چلے گئے. داڑھی بھی صاف کر دی، کلین شیپ ہو گئے اور پرانے معاہدے بھی بحال کرا لیے. یہ تبدیلی سہیل خان اور جنید جمشید کے معاہدے میں رکاوٹ بن گئی اور کام تقریباً ٹھپ ہو گیا. لیکن جنید جمشید دوبارہ واپس آ گئے. کام دوبارہ شروع ہو گیا. سہیل خان نے یہ کام اپنے بہنوئی محمود خان کی نگرانی میں دے دیا، مگر وہ بھی یہ کام نہیں چلا سکے. برانڈ بری طرح بیٹھ گیا. پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا اور جنید جمشید کا برانڈ تیزی سے ترقی کرنے لگا. لیکن کیسے؟ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوا یوں کہ سہیل خان اور جنید جمشید مشکل دور میں اس زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس چلے گئے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کی بات سنی اور کہا کہ میں آپ دونوں کو کامیابی کا گر بتاتا ہوں. آپ اس گر کو اپنے پلے باندھ لیں، آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی اور کبھی ناکامی نہیں ملے گی. یہ دونوں مولانا صاحب کی بات غور سے سننے لگے. مولانا صاحب نے کہا کہ
آپ لوگ اگر دو پارٹنرز ہوں اور تیسرا پارٹنر اللہ پاک کو بنا لیں تو آپ دونوں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور یہ بات دونوں کے دل کو لگی. یہ دونوں باہر نکلے اور ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا. جنید جمشید، سہیل خان اور تیسرا پارٹنر اللہ پاک شامل تھے. یہ دونوں نہایت ایمانداری سے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے. بس یہ اکاؤنٹ کھولنے اور تیسرے پارٹنر کے شامل ہونے کی دیر تھی کہ ملبوسات کے ناکام برانڈ کو ٹائر یعنی پہیے لگ گئے. یہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے کامیاب ترین برانڈ میں شامل ہو گیا. یہ لوگ شروع میں اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے تھے، لیکن جب اللہ کی کہانی کے ساتھ پارٹنرشپ کا نتیجہ سامنے آنے لگا تو یہ اپنے سیل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کو دینے لگے. یہ لوگ اپنے آؤٹ لیٹ سے جو کچھ بھی کماتے تھے اس کا تیسرا حصہ چپ چاپ اللہ پاک کے نام وقف کر دیتے تھے. اس نئی ارینجمنٹ نے ان پر برکتوں کے نئے دروازے کھول دیے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمانے لگے. ان کی ترقی اور منافع دونوں کے پہیے تیز ہو گئے. جے ڈاٹ، یہ ملک کے تمام برانڈز کو جے ڈاٹ نے پیچھے چھوڑ دیا اور ملک کا سب سے بڑا برانڈ جے ڈاٹ بن گیا. پاکستان میں جے ڈاٹ کے 65 آؤٹ لیٹس ہیں اور پاکستان سے باہر اس کے 8 بڑے شو رومز ہیں، جبکہ جے ڈاٹ نے عالمی سطح پر 10 بڑے فرینچائزز بھی دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے سہیل خان اور جنید جمشید دونوں کی زندگی بدل دی. جنید جمشید اس کاروبار میں 25% کے شیئر ہولڈر تھے. یہ 25% بھی بہت بڑی رقم تھی جو ان کی ضرورتوں سے زیادہ تھی. چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑی رقم اللہ پاک کے راہ میں وقف کر دی. انہوں نے مساجد بنوائے، مدارس کو فنڈ کیا، بیواؤں اور یتیموں کو سپورٹ کیا، طالب علموں کو وظیفے بھی دینے لگے. وہ جو اللہ پاک کے ساتھ پارٹنرشپ میں اضافہ کرتے چلے گئے، اللہ پاک ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولوی جنید جمشید راک سٹار جنید جمشید سے زیادہ مشہور ہونے لگا. وہ گانا گاتے تھے تو وہ مقبول تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل پڑے تو وہ عزت دار ہو گئے. وہ گلوکار تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے. وہ مولوی بنے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے. وہ سٹار تھے تو پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے. جب وہ اللہ والے ہو گئے تو پیسہ ان کی طاقت میں دوڑ پڑا. اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا کر سہیل خان کی زندگی بھی بدل گئی. وہ مٹی کے جس ڈھیر کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. جس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا وہ کثیر سرمایہ کاری اور اعلیٰ ورکنگ ٹیم ہونے کے باوجود بھی بیٹھ جاتا ہے. یہ تجربہ حیران کن تھا دوستو. چنانچہ سہیل خان نے اللہ پاک کو اپنا پارٹنر بنا لیا. اللہ پاک ان کے بعض کاروبار میں دوسرا اور بعض میں تیسرا پارٹنر رہا. چنانچہ ان کے کاروبار دن رات دوڑ رہے ہیں. اللہ پاک کے ساتھ پارٹنرشپ سہیل خان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے. انہوں نے اپنے گھر میں چندے کا باکس رکھا ہوا ہے. گھر کا ہر فرد جاتے ہوئے اس میں رقم ڈالتا ہے. یہ باکس ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے اور یہ باکس اب سہیل خان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. مجھے جنید جمشید کی مقبولیت کے پیچھے ان کی قربانی دکھائی دی اور خوشحالی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ. جنید جمشید نے اللہ تعالیٰ کی خاطر شہرت کو ٹھوکر مار دی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے نوازا. جنید جمشید نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے رنگ دیا. یہ ملک کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے. کاش، دعا کرتا ہوں کہ جنید جمشید کی زندگی وفا کرتی. جنید جمشید کی زندگی اور موت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے اللہ پاک کے لیے اپنی شہرت کی قربانی دی اور کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنایا. اللہ پاک نے ان پر اپنے کرم کی برسات کر دی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ پاک کے لیے شہرت کی قربانی دے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائے اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھ کر فائدہ نہ دے. اللہ پاک کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے پارٹنر کو عزت نہ دے اور اسے کاروبار میں نقصان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے غیرت مند پارٹنر ہے. یہ کبھی اپنے پارٹنر کا نقصان نہیں ہونے دیتا. دوستو، آپ بھی زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہر کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر ضرور بنائیے.